बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के फाके की हालत में रोज़े का वाक़या। दोस्तों, इस वाक़े को हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया गया है। फरमाते हैं कि एक बार का जिक्र है, शहज़ादा रसूल, नवासा रसूल हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत से सहाबा इकराम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, यानी तबीयत के बारे में हाल चाल पूछने गए। बाज़ सहाबा इकराम ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया कि आप दोनों बच्चों की शिफा के लिए अल्लाह ताला से कोई नज़र माने, यानी मन्नत मान लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के नाम पर कोई नज़र मानना ना ये विदत है ना ही शिरक है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुजूर इस बात का इकरार करते हैं कि बेशक शिफा देने वाला तू है, बेशक हमारी बिगड़ी को बनाने वाला तू है। लेकिन या अल्लाह, अगर तू इस काम को कर देता है तो मैं इतने रोज़े रखूंगा, या मैं इतने नमाज पढ़ूंगा, या मैं इतना पैसा या इतना खाना सदका व खैरात के लिए फ़कीरों को दूंगा। यानी बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक वो काम करता है। अब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने जब मशवरा दिया तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो पहले ही बहुत परेशान थी कि वो रोज़े रखेंगे, उनकी खादिमा फ़िज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी उनके साथ ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने दोनों बच्चों को शिफा अता फरमा दी और इस बीमारी से निजात मिल गई तो ये सब शुक्राने के तौर पर 3 दिन के रोज़े रखेंगे। यहाँ पर अहले बैत कराम ने नज़र मान ली। अल्लाह ताला कैसे उनकी बात को पूरा ना करता। वो दोनों प्यारे बच्चे शिफायाब हो गए, यानी अल्लाह ताला ने उनको तंदुरुस्त कर दिया। अल्लाह के फजल से दोनों सेहतयाब हो गए। अब यहाँ पर जो नज़र मानी थी, यानी कि जो नियत की थी, उस नियत को पूरा करना था। पर एक बात थी कि घर में ना सहरी के लिए कुछ था ना इफ्तार के लिए। फाके का रोज़ा शुरू कर दी, यानी एक गिलास पानी पीकर रोज़ा शुरू हो गया। सहरी हो गई, सहरी तो हो गई, फजर की नमाज भी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद सुबह सवेरे हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी के पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि अगर तू कुछ ऊन धागा बनाने के लिए मजदूरी पर दे दे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस काम को कर देगी, यानी शहजादी रसूल, पूरी कायनात की शहजादी इस काम को कर देंगी। उस यहूदी ने उनका एक गट्ठर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को उजरत तय करके दे दी। तो शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से उतने ही ऊन को बनाया, यानी उतना ही ऊन धागा निकाला कि जिससे 3 किलो उजरत के लिए जौ मिल गया, जिसको पीसा और 5 नान उसके तैयार किए। यानी एक दिन के लिए आपने इतना ही काम किया कि 5 नान 5 लोगों के लिए तैयार हो गए। यानी अब उनमें से 5 नान थे, मियाँ बीवी के 2, दोनों साहबजादों के और एक बांदी के, जिसका नाम फ़िज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा था। रोज़े में दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद जब हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़कर लौटे और खाना खाने के लिए दस्तरख्वान बिछाया गया, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने टुकड़ा तोड़ा ही था कि एक फ़कीर ने दरवाजे से आवाज़ दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, ए अहले बैत इकराम, ऐ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक फ़कीर मिस्कीन हूँ, मुझे खाना दो, अल्लाह आपको जन्नत के दस्तरख्वान से खाना खिलाएगा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ रोक लिया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने उनकी तरफ देखा। वो उनकी तरफ देखकर इशारे में कहने लगे, यानी मशवरा मांगने लगे कि क्या करें। उन्होंने फरमाया, ज़रूर दे दीजिए। जब यहाँ पर वालिदैन ये काम अंजाम दे रहे तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे, उनके नवासे कैसे पीछे रहते, जबकि वो खुद बच्चे और अभी बीमार से उठे ही थे। उन्होंने कहा, हमारी भी रोटियां दे दें। जब 4 रोटियां जा रही थी तो 5वीं खातून कैसे पीछे रहती। बांदी ने भी अपनी रोटी दे दी, यानी वो सब रोटियां उस फकीर मिस्कीन को दे दी गई। अब घर वाले सब के सब फाके से रहे। उसी हाल में दूसरे दिन का रोज़ा शुरू कर दिया, यानी पानी से सहरी किया और पानी से इफ्तार हुआ।
اب دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے باقی بچے ہوئے اون کو بنایا اور 3 کلو جو کا جو آٹا تھا اس کو لے کر پیسی، روٹیاں پکائی، 5 روٹی پکی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فاقے کا اظہار کیا کہ اے اہل بیت اکرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، کیا اس فقیر سائل کے لیے، اس یتیم کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی، یعنی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی دی، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور پھر دونوں صاحبزادوں نے، اور پھر باندی نے، یعنی 5 کے 5 روٹیاں اس یتیم کے حوالے کر دی گئی، اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے باقی بچے ہوئے ان کو بنایا اور 3 کلو جو کا جو آٹا تھا اس کو لے کر پیسا، روٹیاں پکائی اور 5 روٹیاں پکی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو پھر ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت پریشانی کا اظہار کیا کہ ہائے کوئی محمد کے گھرانے والے جو مجھ جیسے قیدی کو روٹی دے دے، میں بھوکا ہوں، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ان حضرات نے اس دن کی بھی روٹیاں اس کو دے دی اور خود پھاکے سے رہے، یعنی 3 دن انہوں نے پانی سے ہی روزہ کھولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز کے بعد جب گھر واپس آتے، یعنی پانی سے ہی روزہ کھول چکے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پھر گھر آ کر کھانے کے لیے جب بیٹھتے تو وہاں پر سائل فقیر آ جاتا۔ پہلا دن ایک مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا، لیکن ان حضرات نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں اور اس کو نہ دیں۔ جب واسطہ دیا گیا، اے محمد کے گھرانے والے، اے اہل بیت اکرام، آپ کے پاس سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹا اب تک، اور مجھے امید ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور خالی پیٹ یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو پھر کیسے ان کے حلق سے نوالا اترتا؟ انہوں نے ساری کی ساری روٹیاں 3 دن انہیں دے دی اور خود انہوں نے فاقہ کیا اور اپنے زبان سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تو نے ہمیں بھوکا رکھا، یا اللہ یہ تو نے کیا غضب کر دیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بلکہ اسی فاقے کی حالت میں عبادت بھی کرتے رہے، تلاوت قرآن بھی کرتے رہے، لیکن اف تک نہیں کیا۔ چوتھے دن صبح تو روزہ تھا نہیں، لیکن کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اون بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں کو گود میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹوں کا برا حال ہے، یعنی والدین تو بھوکے تھے ہی، والدین نے تو فاقہ کیا ہی تھا، لیکن وہ بچے جو ابھی بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کمزور ہو رہے تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ عام حالت میں کوئی انسان اور اس کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے؟ خود کو کیا روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کا منہ کا نوالا چھین لیں، لیکن ان حضرات نے اپنے منہ کا نوالا ان فقیروں سائلوں کو دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حال دیکھا تو آپ نے کہا، اگر آپ تینوں کا یہ حال ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میری بیٹی کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن بھوک سے ان کی آنکھیں اندر کو جا رہی ہے، کمر ان کی بالکل اکڑ چکی ہے اور پیٹ کمر سے لگ چکا ہے۔ یہ حال دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ میرے بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے حال، تیری محبت میں انہوں نے ایسا کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارکباد دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں پوری سورت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت پر خواہش ہوتی ہے۔
اور دوسری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی رضا اور اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہے وہ سید النساء کہ جن کی تربیت میں حسنین کریمین ہیں، کہ جن کے ساتھ ان کے شوہر ہیں، کہ جن کے ساتھ ان کی کنیز ہیں، اور ہر کوئی اللہ کی محبت میں خود کو قربان کیے جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ اکثر بیمار رہنے لگی، اور بالآخر 3 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور رات کو جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اور ساتھیوں، کیا شان بیان کی جائے کہ آپ کی شان کے لیے تو خود قرآن پاک کی آیتیں اتری ہے۔ بہت سمجھدار، مہمان نواز، شرم و حیا کا پیکر، صبر و توکل آپ کے اندر اتنا زیادہ کہ لوگ آپ کی مثال دیا کرتے، زہد و قناعت، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت۔ اپنے اندر ہر کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، کیونکہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا کوئی بھی عمل خالص اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔